بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے دن ہم ای مارکنگ پہ بات کریں گے۔ ٹریننگ سیشنز میں اکثر سوالات ہوتے ہیں ای مارکنگ کے متعلق، اور بچے کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ایون صحیح اٹیمپٹ کردہ سوالات کے ان کو مارکس نہیں ملتے۔ آج میری کوشش ہوگی کہ جو بچے عام طور پر غلطیاں دہراتے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے تاکہ آپ سے مارکس کی کٹوتی نہ ہو۔ ای مارکنگ کے متعلق بتا دوں کہ پشاور بورڈ جو ہے انگلش، اردو، فزکس اور کیمسٹری کے پیپرز کی ای مارکنگ کر رہا ہے۔ پیپر وہی جو سیلوبس ہے وہی بنتا ہے، لیکن جو مارکنگ شیٹ ہے یا جو آنسر پیپر ہے وہ ڈفرینٹ فرام دا ادر پیپرز۔ اسی طرح سے جو آن اسکرین مارکنگ ہوتی ہے اٹ از ڈن بائی دا ہیومن بینگز، یعنی انسان ہی کرتے ہیں، ٹیچرز ہی کرتے ہیں۔ ایز سچ نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر اس کو کر رہا ہو یا ڈیجیٹلی ہو رہا ہو، مینول ہی ہوتا ہے۔ دیٹس وائی اس ای مارکنگ پروسیس کو آن اسکرین مارکنگ بھی کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر چیکرز ہے ان کے سامنے اسکرین پہ ایک کویسچن ڈسپلے ہوتا ہے، پھر ان کو مارک کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کرائٹیریا، اکارڈنگ ٹو دا روبرکس، اور جو ہی وہ سبمٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں مارکس کیلکولیٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اٹ از ناٹ لائک کہ کمپیوٹر اس کو خود کر رہا ہے، آن لائن اس کی مارکنگ خود ہو رہی ہے، بلکہ ٹیچرز حضرات جو ہے جو ای مارکرز ہے ان کی مارکنگ کرتے ہیں، لیکن اگینسٹ دا روبرکس کرتے ہیں۔ باقاعدہ کرائٹیریا دیا گیا ہوتا ہے، جب وہ کلک کر دیتے ہیں آٹومیٹیکلی مارکس کی کیلکولیشن ہو جاتی ہے، ان سے رائے مانگی جاتی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ مارکس ٹھیک ہے۔ جب وہ سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے مارکس الوکیٹ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اب ای شیٹس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کس طرح سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیٹس ڈسکس دیم ان ڈیٹیل۔ اٹ از یو کین سی آن یور اسکرین پشاور بورڈ کی طرف سے جاری کردہ جو ای شیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہاؤ ٹو فل اٹ، ہاؤ ٹو آنسر دیز تھنگز۔ یہاں پر دیکھیں تو سبجیکٹ ہے تو آپ کا انگلش کا پیپر ہے تو اس کو کمپلیٹلی فل کر لے، اگر کیمسٹری کا ہے تو کیمسٹری کر لے، فزکس کا ہے تو اس خانے کو کمپلیٹلی فل کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے آئی ول گیو یو دا ڈیٹیلز آلسو۔ اگر آپ کا گریڈ 9 ہے تو 9 کو فل کر لے، اگر 10 ہے تو 10 کو فل کر لے۔ آپ کا جو بھی ریلیونٹ اور کنسرن خانہ ہے تو صرف اس کو کر لیں، اس کے علاوہ کہیں اور پر کچھ لکھنے کی یا ڈرا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر لکھنا ہوگا اور وہی ترتیب ہوگی، یعنی اگر یہاں پر دیا گیا ہے کہ آپ کا رول نمبر ہے 4 تو یہاں پر 4 کر لیں، پھر 6 ہے تو 6 یہاں پر 6 لکھ لیں اور یہاں پر فل کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اپنا رول نمبر یہاں پر لکھ لیں گی۔ جب لکھ لیں گے یا لکھ لیں گی تو اس کے بعد پھر جو بھی یہاں پر اگر 4 لکھا ہوا ہے تو 4 کو فل کر لے، اگر 6 ہے تو 6 فل کر لیں، اگر 3 ہے تو 3 کلک کر لیں اور یہاں پر فل کر لیں۔ یعنی یہ سارے خانے آپ لوگوں نے اس خانے کے نیچے جو بھی آپ کا رول نمبر کا ہندسہ ادھر آئے گا آپ نے ان ہی میں سے ایک کو فل کرنا ہے۔ یہ کچھ انسٹرکشنز آپ لوگوں کے لیے دی گئی ہیں، ان کو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں نے پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک سیمپل آپ لوگوں کے پاس رول نمبر دیا گیا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کا رول نمبر ہے 207419 یہاں پر آپ 2 کو فل کریں گے، یہاں پر 0 کو، یہاں پر 7، یہاں پر 4، 1 اینڈ دین 9۔ صحیح طریقہ یہ ہے۔ اچھا 2 یہاں پر ایک غلط طریقے سے اس کو فل کیا گیا ہے، 2 سے مراد ہے کہ اس نے 2 کو کر دیا ہے، آپ نے صرف ایک ہی کو فل کرنا ہے، ایک ہی کالم میں۔ یہاں سے آپ لوگوں نے بڑے احتیاط سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ہر ایک کویسچن کے لیے جو شارٹ کویسچنز ہیں ایک پیج مختص کیا گیا ہے۔ یو کین سی اوور ہیئر سیکشن بی لکھا ہوا ہے اور کویسچن نمبر 1۔ آپ کے کویسچن پیپر کا جو کویسچن ہوگا وہی یہاں پر آپ نے ان کا آنسر لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر آپ کویسچن 1 اٹیمپٹ کر رہے ہیں کویسچن 1 کا آنسر یہاں پر لکھنا ہے۔ اگر آپ کویسچن 1 اٹیمپٹ نہیں کر رہے اور کویسچن 2 اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو ہرگز یہاں سے شروع نہ کیجیے گا، بلکہ باقاعدہ یہاں پر دیا گیا ہے کویسچن نمبر 2،
then question number 3 and so on. یعنی جتنے نمبر آف کوشچنز آپ کے کوشچن پیپرز کے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی نمبر آف پیجز شارٹ کوشچنز کے لیے آپ کے پاس ای شیٹس میں اویلیبل ہیں. تو آپ نے کوشچن نمبر 1 کو یہاں پر اٹیمپٹ کرنا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو بارڈر لائنز ہیں تو اس سے اس طرف ہرگز نہیں لکھنا. یہ بارڈر لائنز یہ جو شیڈڈ ہے اسے بالکل نہ اس طرف لکھنا ہے نہ اس طرف لکھنا ہے، کیونکہ جب آن اسکرین مارکنگ کے لیے اسکیننگ کی جاتی ہے سو ان حاشیوں کے اندر والی جگہ وہ اسکین کرتے ہیں. باہر اگر آپ نے کچھ لکھا بھی ہے تو وہ اسکین نہیں ہوگا، وہ ڈسپلے نہیں ہوگا پیپر چیکر کو، تو پھر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے لکھا کیا ہے. سو بی ویری مچ کیئرفل. کویسچن نمبر 1 آپ نہیں کر رہے تو اس صورت میں یہاں پر کچھ کراس لگانے کی یا ٹک لگانے کی یا ناٹ اٹیمپٹڈ کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا پتہ کہ بعد کو آپ کو سوال ذہن میں آ جائے اور دوبارہ سے آپ لکھنا چاہیں، تو اس صورت میں اس کو بالکل بلینک چھوڑیے گا. آپ سوال نمبر 2 کر رہے ہیں تو 2 پہ آ جائیے گا، لیکن یو ہیو اونلی 1 پیج. You can see over here only 1 page to attempt this question. So آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے آنسر کی لینتھ اتنی ہو کہ وہ اس کے اس ایک پیج کے اندر آ جائے، اس سے زیادہ سپیس نہ لیں. ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا کہ کویسچن دوبارہ سے لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہی کویسچن نمبر 1 جو پیپر چیکر ہے ان کے سامنے جب ڈسپلے ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کویسچن نمبر ان کے سامنے آ جاتا ہے. کویسچن کی دوبارہ لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. سو یہاں پر آپ کے پاس باقی اسپیس بھی بچ جاتی ہے جب آپ کویسچن نمبر نہیں لکھتے. تو جب آپ سیکشن بی کو اس طریقے سے سارے کے سارے کر لیں گے، جو سوال نہیں کرنے ان کو اس پہ لیے اسپیس بلینک چھوڑیے گا، وہاں پر کچھ بھی نہیں لکھنا. If you look at section C, سو سیکشن سی میں ہر سوال کے لیے 3 پیجز دیے گئے ہیں. یہ ہے سیکشن سی، کویسچن نمبر اسٹارٹنگ فرام کویسچن نمبر 12، اور یہاں پر آپ دیکھیں پارٹ لکھا ہوا ہے. سو پارٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ پارٹ اے کر رہے ہیں یا پارٹ بی کر رہے ہیں. سو اگر آپ پارٹ اے کر رہے ہیں تو یہاں پر پارٹ اے لکھ لیجیے گا، وہی آپ کا سوال کویسچن نمبر بھی کنسیڈر ہوگا. اور جہاں پر پارٹ اے ختم ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 1-2 اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نیکسٹ پیج سے شروع کر لیں تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہ رہے، نہ آپ کے ذہن میں کوئی شک رہے. یہاں پر سیکشن بی لکھ لیجیے گا. لیکن اگر آپ کا پارٹ اے یہاں تک ختم ہو جاتا ہے تو جسٹ ڈرا 2 لائنز. آپ 2 لائنز جب ڈرا کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کے نیچے جو نیکسٹ لائن ہوگی وہاں پر پارٹ بی لکھ لیجیے گا. اس طریقے سے آپ اس جو لانگ کویسچن اس کو اٹیمپٹ کریں. لانگ کویسچن کے لیے آپ کے پاس 3 پیجز ہیں پر کویسچن. یو کین سی اوور ہیئر پیج 3 آف 3. اس کا مطلب ہے کہ لانگ کویسچنس کے لیے آپ کے پاس انگلش، فزکس اور کیمسٹری میں 3 پیجز ہیں، تو اسی کے اندر آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا. حاشیے لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، آلریڈی لگے ہوئے ہیں. کویسچن دوبارہ لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کویسچن نمبر آلریڈی لکھے ہوئے ہیں. اینڈ ریممبر ون تھنگ کہ دیر ول بی نو ایڈیشنل پیجز اور ایکسٹرا شیٹس پرووائڈیڈ. سو بڑے احتیاط سے کام لیجیے گا کہ جب بھی آپ سوال کا جواب لکھیں کہ وہ مقررہ اسپیس کے اندر ہی اس کا جواب آ جائے. اب کو چند مزید چیزوں کا آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے. یہ تو آپ کے پاس شیٹ آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کے نمبر اچھے بھی آ سکتے ہیں اور خراب بھی ہو سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ نے کویسچن نمبر 1 کی جگہ کویسچن نمبر 2 کو لکھا، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو ہم اوور کم کریں گے. سو اوور کم کرنا مطلب اٹس ناٹ شیورٹی کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن چلیے غلطی ہو گئی. سو یہ کویسچن نمبر 1 جو ہے، اگر آپ نے غلطی سے اس کی جگہ کویسچن نمبر 2 لکھا تو آپ نے اس کویسچن نمبر 1 کی جگہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر 2 لائنیں ڈرا کر لیں ایسے ہاریزونٹل. جب آپ لائنیں ڈرا کر لیں گے تو آپ اس کویسچن نمبر کو اصل میں ڈسٹرب کر لیں گے. تو ممکن ہے کہ جو پرنٹر جو اسکینر ہوگا تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کریں، تو آٹومیٹیکلی پھر دوبارہ سے جو سسٹم کو چلانے والے ہیں ان کے پاس یہ سوال چلا جائے گا کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا. تو اس کو اگر آپ کراس کر لیں یا ڈسٹرب کر لیں
اور یہاں پر آپ وہ کویسچن لکھ لیں جو آپ نے غلطی سے لکھا ہوا ہے. لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ غلطی آپ لوگوں نے کرنی نہیں ہے، لیکن ہیومنلی پاسبل ہے کہ آپ لوگوں سے غلطی ہو جائے. تو اس صورت میں اس 1 کو آپ ڈبل لائن ڈرا کر کے اس کو ڈسٹرب کر لیں، اور یہاں پر جو بھی آپ نے غلطی سے جو سوال بھی لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں. تو شاید آپ لوگوں کو ازالہ ہو جائے کچھ نہ کچھ اور مارکس مل جائیں. لیکن اٹس ناٹ اے گارنٹی، کیونکہ آپ لوگوں نے غلطی کی ہے، کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اس غلطی کو آپ نے کرنا نہیں. ایک دوسری بات کہ کوشش کریں کہ بلیک بال پوائنٹ سے پیپر کو اٹیمپٹ کریں، کیونکہ وہ زیادہ ویزیبل ہوتی ہے. اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جسٹ ویزیبلٹی کا ایشو ہے. اسکینر اچھی طرح سے اس کو اسکین کر لیتا ہے، اور جو ای چیکرز ہوتے ہیں، پیپر چیکرز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی مارکنگ بڑی آسان ہوتی ہے. سو بلیک بال پوائنٹ کا استعمال کرنا ہے، اس چیز کا بڑا خیال رکھیے گا. بلیک انک پن بھی دیٹس آلسو فائن، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بلیک بال پوائنٹ کا استعمال کر لیں. دوسری بات کہ حاشیے لگانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ لوگوں نے ہیڈنگز وغیرہ دی ہے تو اس کو شیڈ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیڈز کی وجہ سے جب وہ الفاظ سکین ہوتے ہیں سو وہ پھر پیپر چیکر کو دکھائی نہیں دیتے. سو آپ لوگوں نے ہیڈنگز بے شک دیں، لیکن اس کو سکین کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. لکھتے لکھتے آپ سے کوئی لفظ غلط ہو گیا، مثال کے طور پر یہ کویسچن کا لفظ آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں QUESTION، اور آپ نے کچھ غلط سپیلنگ لکھ لیا، کوئی غلطی کر لی، سو دوبارہ سارا کا سارا رب کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. جسٹ ڈرا 2 پیرالل لائنز، صرف 2 پیرالل لائنز اس کے اوپر ڈرا کر لیجئے گا، اور آگے جو سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہیں اسی میں وہ ورڈ دوبارہ سے لکھ لیں. اگر آپ بہت زیادہ ڈسٹرب کریں گے اس لفظ کی جگہ کو، تو سکینر شاید پھر آپ کے اس پیج کو سکین نہ کر سکے. انک ریموور کا استعمال نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر پیپر ڈسٹرب ہوتا ہے، پیج ڈسٹرب ہوتا ہے، اور سکیننگ میں بڑی ایشو آتی ہے. اس طرح سے وائٹنر کا استعمال تو بالکل نہ کیجیے گا، کیونکہ پھر سکینر اس کو سکین نہیں کرتا. اور یہاں پر بارڈر لائن اور اینڈنگ لائن ہرگز ڈرا نہ کرے. کوشش کریں کہ مطلب آٹومیٹکلی یہاں پر وہ شیڈ وغیرہ دی گئی ہیں، تو ویسے ہی اپنی انرجیز جو ہے اور اپنا ٹائم اس پہ کیوں کر ضائع کریں. سو کوشش کریں. اچھا، ایک اور چیز، اگرچہ اس سیلوبس پیپر اٹیمپٹ پہ میں الگ سے ایک الگ سے ویڈیو بنا لوں گا، لیکن کوشش کریں کہ جو چیز آپ سے مانگی گئی ہے سو اسی کے آپ آنسر دے دیں. اضافی چیزوں کے ہرگز مارکس آپ لوگ کو نہیں ملیں گے. سو ہوپ فلی ایوری تھنگ ول بی کلیئر ٹو یو پیپل ناؤ. وش یو بیسٹ آف لک. پھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ کوئریز ہوں ای مارکنگ سے ریلیٹڈ، سو آپ لازماً کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.